بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک روزہ دار کی اہم ذمہ داری قرآن سے تمسک، قرآن سے مانوس ہونا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس کے مقام و منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ ائمہ اطہار اپنے چاہنے والوں سے یعنی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن، قرآن سے متمسک رہو، قرآن سے مانوس ہو۔ قرآن ہر زمانے میں زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، ان کی دنیاوی و اخروی زندگی کی سعادت کا بھی ضامن ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خطابت کا نقطہ ہے، نہیں، بلکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اقوم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ یہ دوسرے مقام پہ ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ اے رسول، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکی ظلمات سے ایمان کی روشنی میں لے کر آئیں۔ یعنی قرآن کریم لوگوں کو ظلمات سے نکالنے، تاریکی سے نکالنے اور نور تک ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ عام لوگوں کے لیے بیان اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم سے بھی بہت سی روایات منقول ہیں، جس میں ایک روایت یہ ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کو دوسروں کے کلام پر وہی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے جو خود ذات باری تعالیٰ کو باقی مخلوقات پر حاصل ہے۔ یعنی جس طرح سے دوسری مخلوقات پر اللہ کی ذات کو برتری حاصل ہے، اسی طرح سے دوسرے تمام کلاموں پر قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اسے فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ قرآن کی فضیلت میں ائمہ علیہم السلام سے بھی بہت سی روایات منقول ہیں۔ امام باقر علیہ السلام پیغمبر سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس میں پیغمبر نے فرمایا ہے جو شخص رات کو قرآن کریم کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین یعنی جو یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں اس میں ان کا نام نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص رات میں سونے سے پہلے 50 آیات کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرین یعنی جو خدا کا ذکر کرنے والے ہیں، خدا کو یاد کرنے والے ہیں، اس کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا شمار ان میں ہوگا، ذاکرین میں۔ اور جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرے اس کا نام قانتین یعنی عبادت گزاروں میں، حقیقی عبادت گزاروں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور جو شخص 200 آیات کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین میں لکھا جائے گا، یعنی جو اللہ کے سامنے خاشع ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں، جن کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اور جو انسان قرآن کریم کی 300 آیات کی تلاوت کرے پھر وہ سعادت مندوں میں ہے، اس کا شمار سعادت مندوں میں ہوگا۔ وَمَنْ قَرَأَ 500 آیہ کُتِبَ مِنَ الْمُجْتَہِدِينَ۔ اور جو 500 آیات کی تلاوت کرے پھر اس کا شمار مجتہدین میں یعنی جو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں پیغمبر جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دے دیا ہو۔ یہ وہ مراحل ہیں جن پہ انسان عمل کر کے جیسے جس کے لیے جتنی گنجائش ہو وہ اتنی تعداد میں آیات کی تلاوت کر سکتا ہے، اسے اسی مقدار میں ثواب بھی ملے گا، ثواب بھی حاصل ہوگا۔ لیکن کم ترین مقدار یہ ہے کہ انسان 10 آیات کی تلاوت کرے، 20 آیات کی تلاوت کرے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چھوٹے سورے بھی اگر انسان سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو وہ اتنی تعداد میں وہ پڑھ سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عہد و میثاق ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا عہد نامہ غور سے پڑھیں اور روزانہ 50 آیات کی تلاوت کریں۔
آپ نے ایک اور مقام پہ فرمایا ہے کہ جب تمہارے تاجر اپنی تجارت اور کاروبار سے فارغ ہو کر گھر واپس لوٹتے ہیں تو سونے سے پہلے ایک سورے کی تلاوت سے کون سی چیز ہے جو مانع اور رکاوٹ بنتی ہے؟ یعنی جو لوگ بھی باہر سے آتے ہیں، اب وہ تاجر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جو بھی انسان کام کاج یا کسی دوسری مصروفیات کے بعد گھر واپس آتا ہے اور سونے سے پہلے اگر وہ تلاوت قرآن نہیں کرتا ہے، 10 آیتیں نہیں پڑھتا ہے، تو امام اس کے لیے فرماتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز سبب بنی جو مانع قرار پائی، جو رکاوٹ بنی کہ انسان تلاوت نہ کر سکے؟ کیوں تلاوت نہیں کرتے ہو سونے سے پہلے؟ تاکہ ہر آیت کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں ملیں اور تمہارے نامہ اعمال سے 10 برائیوں کو ختم کر دیا جائے۔ قرآن کی تلاوت ضرور کرو، قرآن کی، یہ امام فرمانا ہے، قرآن کی تلاوت ضرور کرو، اس لیے کہ آیات قرآن کی تعداد کے مطابق جنت کے درجات ہوں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات بلند کرتے جاؤ، پھر وہ جیسے جیسے آیات کی تلاوت کرے گا اس کے درجات بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اسحاق ابن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور زبانی ہی اس کی تلاوت کرتا ہوں، کیا یہ بہتر ہے کہ میں زبانی تلاوت کروں یا قرآن دیکھ کے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن دیکھ کے تلاوت کیا کرو، یہ بہتر ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے؟ جو شخص قرآن میں دیکھ کے اس کی تلاوت کرے گا اس کے والدین کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اگر کسی کے والدین کافر ہوں اور وہ قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے کافر والدین کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تو پھر اگر والدین مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو انہیں کتنا اجر ملے گا اور خود تلاوت کرنے والے کو کتنا اجر ملے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا ہے کہ تلاوت عام دنوں میں بھی بہت ثواب ہے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور ایک روزہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرے، اس میں تدبر کرے، اس کے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔